Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم پڑھیں گے اسلامیات کلاس 7 اور آج ہم نے اس کا سبق نمبر 2 پڑھنا ہے. ہمارے اسائنمنٹ میں سبق نمبر 2 ہے لیکن بک میں آپ کا سبق نمبر 4 ہے. پیج نمبر 14. ہمارے سبق کا نام ہے اسلام میں عبادت کا تصور، یعنی اسلام میں عبادت کے اصل عبادت کے کیا میننگز ہیں. اس میں آپ کو بہت خوبصورت کہانی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، دین کے حوالے سے بہت ہی اچھی کہانی دی گئی ہے. اور یہ کون ہے؟ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم تفصیلی پڑھیں گے ان کا واقعہ. پورا واقعہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. عبادت دراصل ہے کیا چیز؟ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ ہماری عبادت میں ہمارا اخلاق شامل ہے، ہمارا رویہ شامل ہے، ہم لوگوں سے کس انداز سے پیش آتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم کس حد تک لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں. تو یہ تمام جو ہے اسلام میں عبادت میں شامل ہے. ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے. ان کو حج پر جانے کا بہت شوق تھا. انہوں نے بہت مشکل سے محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کیے اور حج پر جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. چلتے چلتے قافلہ ایک شہر سے گزرا. وہاں انہوں نے ایک مسلمان عورت کو دیکھا جو چپکے سے کچرے میں پڑے ایک مرے ہوئے خچر کا گوشت کاٹ رہی تھی. اسلام میں مردار کھانا حرام ہے. وہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ عورت مردار گوشت کسی کو دھوکے سے نہ کھلا دے، لہٰذا وہ خاموشی سے اس عورت کا پیچھا کرنے لگے. عورت ایک گھر میں داخل ہو گئی. انہوں نے جھانک کر دیکھا عورت اپنی بیٹیوں سے بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی ہے، یہ گوشت ملا ہے، اسے پکاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. لڑکیوں نے گوشت پکانا شروع کر دیا. ربیع رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر چلائے، خدا کے لیے رک جاؤ، یہ مردار گوشت مت کھاؤ. عورت بولی، بھائی ہم سادات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مردار کھانا دین اسلام میں حرام ہے. یہاں پہ ورڈ سادات یوز کیا گیا ہے. سادات جو ہے وہ سید کی جمع بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سید کی جمع. اور سید کون ہوتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، ان لوگوں کو سید کہا جاتا ہے. تو یہاں پر وہ عورت کیا کہتی ہے؟ 4 دن سے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا، ہمیں صدقہ لینے کی اجازت نہیں، یہ گوشت اپنی جان بچانے کے لیے رکھا ہے. جب آپ اس قدر غریب ہیں، جب آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، اور کہیں سے کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کو موت واقع ہونے لگے، تو دین میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اتنا کھا لیں کہ آپ زندہ رہ سکیں. یہ نہیں کہ آپ نے مردار گوشت اٹھایا اور اسے پکایا اور کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا، یعنی پیٹ بھر کر کھا لیا، تو پھر آپ گنہگار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان کے لیے صدقہ لینے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر بات وضاحت کے ساتھ اس عورت نے بتا دی، لہٰذا اپنی جان بچانے کے لیے وہ گوشت لے کر آئی تاکہ وہ لوگ مر نہ جائیں، ٹھیک ہے. تو ایسی حالت میں جائز ہے. 4 دن سے ان لوگوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، لہٰذا اس عورت کو کہیں سے کچھ نہیں ملا، تو اس نے کیا کیا؟ وہ مردار گوشت لے آئی اور کھانے کے لیے اسے پکانے لگی. عورت کی بات سن کر حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا، یعنی کینسل کر دیا، اور بازار جا کر 100 درہم آٹا، 100 درہم کے کپڑے خریدے، باقی 400 درہم آٹے کی بوری میں ڈالے اور اٹھا کر اس سیدہ عورت کے گھر پہنچ گئے. یہ کون سے پیسے؟ جو انہوں نے حج کے لیے، کیونکہ انہیں حج پر جانے کا بہت شوق تھا اور انہوں نے
محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کیے تھے، بہت مشکل سے انہوں نے وہ پیسے کمائے تھے. تو جب اس سیدہ عورت کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کیا کیا، حج کا ارادہ ملتوی کر دیا اور انہوں نے ان کے لیے کپڑے، آٹا جو ہے وہ خرید لیے، اور باقی کے جو 400 درہم بچے تھے وہ انہوں نے اس آٹے کی بوری میں ڈال دیے اور اس عورت کو گھر لے جا کر دے دیے. عورت اور اس کی بچیوں نے بہت دعائیں دی. اے اللہ ربی کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ربی کو ہر سال حج کی سعادت عطا فرما. اے اللہ ربی کو جنت میں ہمارے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرما. ٹھیک ہے، انہوں نے ڈھیر ساری دعائیں دی. اور یہ دعائیں کون دے رہا ہے؟ وہ لوگ دے رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے جبکہ وہ پریشان حال ہے؟ آپ کو پتہ ہے مصیبت زدہ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ کی آہ بھی نہیں لینی چاہیے. اگر ہم انہیں پریشان کرتے ہیں اور ان کے دل سے ہمارے لیے کوئی بد دعا نکل گئی تو وہ بھی قبول ہو جائے گی اور وہ فوراً قبول ہوتی ہے. کسی مصیبت زدہ کی جب ہم مدد کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے تو وہ خوشی سے دل سے دعا کرتا ہے. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے خوشی سے دل سے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب ہم کسی کو پریشان کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کوئی بد دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ بھی فوراً قبول ہو جائے گی. ہم کسی چھوٹے یا بڑے کو تکلیف دیں اور اس نے ہماری تکلیف کی وجہ سے ہمیں کوئی بد دعا دے دی تو سوچیں اس کا انجام کیا ہو. آگے پڑھتے ہیں اس کہانی کو. قافلہ مکے کی طرف حج کے لیے روانہ ہو گیا اور ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ غمزدہ واپس گھر لوٹا. کیوں غمزدہ تھے؟ کیونکہ ان کا حج کا شوق پورا نہیں ہوا، حج ادا کرنے کی سعادت وہیں رہ گئی. جب حاجی واپس آئے تو ان کے بھائی نے کہا اگر تم حج پر اکیلے جانا چاہتے تھے تو ہمیں بتا دیتے. ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیکن میں تو حج پر نہیں گیا. بھائی نے کہا میں نے تمہیں خود دیکھا ہے. حضرت ربیع سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. ایک شخص نے آ کر ربیع علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھمائی اور ناراض ہو کر بولا سنبھالو اپنی امانت، مدینے سے لے کر یہاں تک سنبھالی ہے، اب تھک گیا. حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تھیلی میری نہیں، میں تو مدینے گیا ہی نہیں. وہ شخص بولا بھائی بڑے ہی غیر ذمہ دار آدمی ہو، تم نے مسجد نبوی کے باب جبریل پر یہ تھیلی مجھے تھما دی تھی اور کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آ کر لیتا ہوں، اس کے بعد تم نظر ہی نہیں آئے، میں لیے پھرتا رہا. اب یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ ربیع کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو حج پر گیا نہیں، اور یہ دو اشخاص ہیں، ایک ان کے بھائی اور ایک یہ دوسرا شخص جس نے تھیلی تھما دی انہیں، یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ تھے، ہم نے آپ کو خود دیکھا ہے. اب یہ کیوں ہے؟ آگے پڑھتے ہیں ہم. ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. جب تھیلی کھولی تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں تھیں. رات کو جب سوئے تو قسمت جاگ اٹھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یعنی دیدار ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیع اور کتنی گواہیاں دوں کہ تم نے حج کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو جو لوگ تھے ان دونوں نے گواہی دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ربیع کے خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ تمہیں اور کتنی گواہیاں چاہیے کہ تم نے بھی حج ادا کر لیا ہے. تم نے 600 چاندی کے درہم دیے تھے، یہ 600 سونے کی اشرفیاں تمہارے لیے ہیں. کیا بدلہ ملا انہیں؟ کہ انہیں چاندی کے بدلے سونا مل گیا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا ہے جو ہر سال تمہاری جگہ حج کیا کرے گا، اور تمہارے لیے جنت میں ہمارا پڑوس بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس عورت نے جو دعا مانگی تھی ان کے لیے کہ نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرما، تو اسی دعا کی قبولیت ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کہانی میں کیا بتایا گیا ہے، اس واقعے میں کہ پڑوس میں ان کے لیے گھر بھی بن چکا ہے.
جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک مصیبت زدہ کی مدد کی. وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سید خاندان سے ہے, نبی کے خاندان سے, وہ نہیں جانتے تھے. لیکن جب انہوں نے ایک بیچاری عورت کو دیکھا کہ وہ مردار کھانے کو مجبور ہو گئی ہیں, تو انہوں نے اپنا شوق ملتوی کر دیا, انہوں نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس مصیبت زدہ کی مدد کی. حج ایک عظیم عبادت ہے اور اسلام کا 5واں رکن. لیکن ایک مجبور اور بے کس مسلمان عورت کی مدد کرنے کے لیے حضرت ربیع بن سلیمان نے حج چھوڑ دیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حج کی فضیلت کم ہے یا فرض نہیں, بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج, نماز, زکوٰۃ اور روزہ ہی صرف عبادت نہیں بلکہ مجبور و محتاج کی مدد کرنا بھی ایک افضل عبادت ہے. جیسے حضرت ربیع کے لیے عورت کی مدد کرنا عبادت بن گیا. سبق کے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے لوگوں سے کس انداز سے ملنا ہے, ہمیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. تو یہ تمام عادات و اخلاق جو ہے ہمارے, یہ بھی عبادت میں شامل ہے. ٹھیک ہے. کسی کے لیے صرف مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. ہماری چھوٹی سے چھوٹی جو لوگوں کو, ہماری جو چھوٹی سے چھوٹی حرکت کسی دوسرے انسان کو خوشی دیتی ہے, وہ بھی ہمارے لیے باعث اجر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا وہ عمل بہترین ہے. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا. سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ٹھیک ہے. میری عبادت, یہاں پر صرف ہم نے اس واقعے سے سیکھا کہ صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج ہی عبادت نہیں ہے, بلکہ مصیبت زدہ اور محتاجوں کی مدد کرنا بھی ایک افضل عبادت ہے. اس میں مزید آپ کو وضاحت کے ساتھ یہی بتایا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے. یہ مقصد تھوڑے وقت, دنوں اور مہینوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ پوری زندگی کے لیے. ہم صرف مسجد میں نماز پڑھنے کے دوران ہی مسلمان نہیں ہوتے, بلکہ نماز پڑھ لینے کے بعد بازار, اسکول, دکان, گھر یا سڑک پر بھی ہم مسلمان ہی ہوتے ہیں. لہٰذا ہم ان مقامات پر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے. تو ان کے ساتھ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں سے کس طریقے سے مل رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا مسلمان کا ہر ایک نیک عمل عبادت ہے. کوئی مخلوق اپنے مقصد سے نہیں رکتی. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم کیسے عبادت سے رک سکتے؟ ٹھیک ہے. ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا, تو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر نیک عمل کریں گے. ٹھیک ہے. عبادت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہوئے اپنے سر کو اس کے سامنے جھکا دینا, نہ صرف مسجد یا جائے نماز پر, بلکہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر کام کریں, جیسے کھانا پینا, بات چیت کرنا, چلنا پھرنا, پڑھنا پڑھانا, گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنا, لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا, کاروبار, نوکری کرنا, الغرض ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے. اس میں کتنی تفصیلی بات آپ کو بتا دی گئی, اس میں آپ کو آپ کا ہر عمل بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. تمام کام صبح سے لے کے رات تک, آپ کن کن لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کیا کیا کرتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی سے کچھ سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں, تو ان تمام کاموں میں آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے, آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے. اگر ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ دنیاوی کام ہے, لیکن اگر ہم اسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ملیں, اللہ کی رضا کے لیے ملیں گے, تو یہ ملنا بھی عبادت ہو جائے گا. کھانا تو ہم ویسے ہی کھاتے ہیں, اگر حلال غذا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائی جائے تو کھانا بھی عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے. چوری نہیں کرنا ہے, دوسرے کا حق نہیں کھانا ہے. اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کر کے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں یا رشوت دے کر کوئی چیز حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم اسے کھاتے پیتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے حرام ہے.
اور آپ کو پتہ ہے حرام چیز جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے وجود میں ہمارے جسم میں 40 دن تک موجود رہتی ہے. ان 40 دنوں میں اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا جنازہ نہیں ہو سکتا. اور جس مسلمان کا جنازہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ سوچیں اس کی بخشش کیسے ہوگی. ہمارا کون سا ایسا عمل ہوا جس کی وجہ سے ہمارا جنازہ نہیں ہوا؟ جب جنازہ نہیں ہوا تو ہماری بخشش نہیں ہوئی. لہٰذا اپنے کھانے پینے میں اپنے ہر عمل میں احتیاط کریں. اسی طرح اگر ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت بن جائے. بہت خوبصورت چیپٹر تھا آپ کا یہ. اس میں بہت خوبصورت باتیں بتائی گئی تھیں. اس کے آخری پیراگراف میں مسلمان کی زندگی کتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقصد کے تحت گزارتا ہے. اگر اپنے دوست کو پینسل دی، ٹھیک ہے، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے کسی دوست کی مدد کرتے ہیں، پینسل، ریزر، شارپنر کچھ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کسی مریض کی عیادت کی، کوئی بیمار ہو گیا ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہو گیا، ہم جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں کہ صبر کرو، انشاءاللہ صحت دوبارہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، مسکرا کر والدین سے ملاقات کی. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے والدین سے بات کرنے کا، انہیں ٹائم دینے کا، ان کے حکم کی پیروی کرنے کا ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں. لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ مسکرا کر والدین سے ملاقات کی. اپنی زندگی کے سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیے تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ عبادت میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا ثواب بھی ملتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، نماز میں بھی، نماز سے باہر بھی، روزے میں بھی، افطار کے بعد بھی، رمضان میں بھی اور باقی 11 مہینوں میں بھی، حج پر، مکہ مدینے میں بھی اور اپنے اپنے ملکوں شہروں میں بھی، بلکہ مرتے دم تک ہمیں اپنے مقصد کی حفاظت کرنی ہے. اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. اور عبادت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری جائے. یہاں پر ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. آپ کو یقیناً یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا اور یہ چیپٹر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آیا ہوگا. اس سبق کے ختم ہونے کے بعد آپ کو ایک سوال دیا گیا، اگر ربیع بن سلیمان کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچیں اور بتائیں. ٹھیک ہے، یہاں آپ سے بہت خوبصورت سوال پوچھا گیا، اگر ان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ تو 3-4 مزید بچوں کو لے کر جاتے اور تماشا بناتے، اوئے ہوئی دیکھو ذرا، دیکھو خچر کا گوشت کاٹ کر لے کر جا رہے ہیں اور پھر کھائیں گے، کیسے گندے لوگ ہیں، ہے نا؟ ہماری سب سے پہلی جو بات ہوتی وہ ہم یہی کہتے نا، اگر آپ ہوتے یا میں ہوتی، کوئی بھی ہوتا، تو سب سے پہلے ہم اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے، ہے نا؟ دیکھو لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہیں، نیوز والے آ جاتے، وہ کیا کرتے، لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، مردار گوشت گھر لے کر جائیں گے اور پھر اسے پکا کر کھائیں گے. یہ تو مردار خور ہیں. ہم کس کس طرح کی باتیں کرتے نہ جانیں، استغفر اللہ. تو ہمیں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. آپ کیا کرتے؟ آپ نے مجھے یہ کمنٹس میں بتانا ہے. ویڈیو کو دیکھیں، چیپٹر پڑھیں خود بھی اور سمجھیں، اور پھر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ چیپٹر، یہ واقعہ کیسا لگا، اور اس سوال کا جواب مجھے لازمی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد آپ کو اس سبق کے آخر میں، یعنی مشق کے آخر میں، آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ نے کس قابل ہونا ہے؟ نمبر 1، اسلام میں عبادت کا تصور بتا سکیں، کہ آپ کا تصور جو ہے وہ عبادت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، مقصد حیات آپ کو سمجھ میں آ جائے، یعنی زندگی کا مقصد، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، خدمت خلق کے جذبے کو بیدار کر سکیں. خدمت خلق، اس چیپٹر میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا سکھائی گئی ہے آپ کو اس پورے واقعے سے؟ کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کا جو ہے اپنے دل میں جذبہ پیدا کرنا ہے، اور صرف جذبہ پیدا نہیں کرنا بلکہ عمل بھی کرنا ہے. لوگوں کی خدمت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، نام کمانے کے لیے نہیں، شہرت پانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا، آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا. اب ہے ہمارے پاس اس کا سالو اسائنمنٹ. آپ نے
1 پیج اس کی جو ہے خوشخطی کرنی ہے، عنوان بنانا ہے صفائی سے، سوال جواب اس کے حل کرنے ہیں، اور اس چیپٹر کے آپ کے تمام سوالات سالو ہیں، تفصیلی ہیں مگر آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ربیع بن سلیمان کا جو ہے واقعہ ہے ان کے جوابات میں، اور یہ بہت آسان ہے، آپ نے یہ اچھی طریقے سے یاد بھی کرنے ہیں۔ انتخابی سوالات ہیں، آپ کو طریقہ پتہ ہے، آپشن آپ نے نیچے والی لائن میں لکھنے ہیں، اسی طرح صحیح غلط ہیں۔ سب سے آخر میں آپ کو دیے گئے ہیں مہمانوں سے متعلق آپ کو آداب دیے گئے ہیں سب سے آخر میں، ٹھیک ہے۔ ہم اسے بھی پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مہمان کے آنے پر مسکراتے ہوئے سلام دعا کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ کے دوست آتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آتے ہیں، آپ ان سے کس طریقے سے ملتے ہیں؟ آپ کے کزنس آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے کس طریقے سے ملتے ہیں؟ تو آپ کو سب سے پہلا پوائنٹ کیا بتایا گیا ہے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے ملنا ہے، سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ نمبر 2 مہمان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ ہمارے رواج میں کیا ہے، ہم مہمان کو کھانا دے دیتے ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں، ان کو خود ہی بٹھا دیتے ہیں، خود ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ غلط ہے۔ دین میں کیا طریقہ ہے، ہم نے مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے تاکہ اسے خوشی ہو، اور اس وقت تک آپ نے کھانا نہیں چھوڑنا جب تک مہمان کھانا کھا رہا ہے۔ آپ کی بھوک ختم ہے لیکن آپ نے اس وقت تک ان کا ساتھ دینا ہے جب تک وہ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہمانوں سے خوش دلی کے ساتھ، یہاں پر مسٹیک ہو گئی ہے، خوش دلی کے ساتھ اچھی باتیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان سے اچھی باتیں کریں، اچھے سوال کریں اور انہیں پریشان نہ کریں، لیکن خوش دلی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائیں، جب وہ جائیں تو انہیں دروازے تک چھوڑ کر آئیں، ان کے ساتھ جائیں اور انہیں خوشی سے رخصت کریں۔ نمبر 5 مہمانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے، ہمیں انہیں ہر لحاظ سے خوش رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے آداب بھی مکمل ہو گئے، اور مجھے کمنٹس میں آپ نے آنسر بھی دینا ہے، اور ویڈیو آپ کو پسند آئی، چیپٹر آپ کو سمجھ میں آیا، یہ بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔